السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جوہری اور میزائل پروگرام کے تحفظ کا عزم، آبی راستوں پر دشمن کی رکاوٹیں ختم کرنے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو قومی سرمایہ سمجھتی ہے۔ عوام ان صلاحیتوں کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے اپنے پانی، زمین اور فضائی سرحدوں کی کرتے ہیں۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ تہران اور خلیجی ممالک کا مقدر مشترک ہے، خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ خلیج اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کے نئے نظم سے امن، ترقی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ جنگ کے بعد خلیج اور آبنائے ہرمز میں نئے مرحلے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ خطے کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال بدل رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا ذرائع سے دعویٰ۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر آبنائے ہرمز کا نقشہ شیئر کر دیا، گزرگاہ کو آبنائے ٹرمپ کا نام دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک اور منصوبہ آبنائے ہرمز کے کچھ حصے پر کنٹرول حاصل کرنے پر مرکوز ہے تاکہ تجارتی جہاز رانی کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنا ہے۔ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف نئے آپریشنز پر بریفنگ دے گی۔ رپورٹ کے مطابق سینٹ کوم کے منصوبے صدر ٹرمپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حساس جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورسز آپریشن پر غور کیا جائے گا۔ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کا خدشہ بھی زیر غور آئے گا۔ جوہری مذاکرات سے پہلے آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ایرانی تجاویز مسترد۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے تک بحری ناکہ بندی برقرار رکھی جائے گی۔ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ فون پر ایران یوکرین معاملے پر بات ہوئی ہے۔ پیوٹن کو یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی گئی ہے۔ صدر پیوٹن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ بندی میں مدد کرنے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بندی کرنا ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے روسی صدر ایران کے یورینیم افسودگی کے معاملے پر فکر مند ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے 82% میزائل تباہ، 159 بحری جہاز ڈبو دیے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے، ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ مزید کہا یو اے کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ اچھا ہے۔ امریکی صدر کی جرمن چانسلر پر تنقید، کہا جرمن چانسلر کو چاہیے ایران کی جوہری مسائل میں مداخلت کم کریں۔ جرمن چانسلر ان لوگوں کو کام کرنے دیں جو مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر کو اپنے ملک کے مسائل حل کرنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ فریڈریک اور یوکرین جنگ ختم کرنے پر توجہ دیں۔ ایران پر دوبارہ حملے کرنے کے خطرات پر دنیا بھر کی منڈیوں میں ہلچل۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ خام تیل کی قیمت $124 فی بیرل تک پہنچ کر نیچے آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $113.80 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی کمی سامنے آئی ہے، $104.60 فی بیرل تک نیچے آ گئی۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں $140 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ جن لوگوں نے ناکہ بندی کی تھیوری کو آگے بڑھایا انہوں نے تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل سے زائد تک پہنچا دی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیپاف کہتے ہیں کہ ایران کے تیل کے ذخائر اپنی مکمل گنجائش تک نہیں پہنچے، 30 روز تک بھی تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ امریکہ کی جانب سے تیل کی فروخت روکنے کے اقدامات کے باوجود ایران کی صورتحال نہیں بگڑی۔ بحری ناکہ بندی کا مقصد ایران کو کمزور کرنا ہے۔ ٹرمپ معاشی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے یوم خلیفہ پر اپنے بیان میں کہا آبنائے ہرمز میں بڑھتی کشیدگی کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ آبنائے ہرمز ایرانی قوم کی مزاحمت کی علامت ہے۔ دشمن ممالک کو آبنائے ہرمز کو دور رکھنے کا فیصلہ درست ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, मोटरसाइकिल और पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए, किसी भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ को है खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। आम आदमी को छत की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अपना घर स्कीम के तहत साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा सालों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगी। तमीराती शोबों से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंक्स को 14 अगस्त पर मेडल दिए जाएंगे। हुकूमत बरामद कुनिंदगान के हौसला अफजाई कर रही है। मायनास बरामद कुनिंदगान को सफीर अमूमी बनाया गया है। 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बटन दबाकर स्कीम का इफ्तिताह किया है। कामयाब खुश नसीबों में चेक्स भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया और यूरोपीय काउंसिल के सदूर की भी बात हुई। गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया है। आबने हुर्मुज़ सबके लिए सामान की तरसील की अहम गुज़रगाह है। हम फौरी तौर पर आबने हुर्मुज़ के फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में अफ़गान तालिबान की फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुआ और घरों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से हमलों की मज़म्मत करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, इलाके में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। कच्चे में अमनो अमान के लिए 7.1 अरब, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13.9 अरब और दीगर अमूर पर 1.7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कच्चा एरिया में 6,551 तालिबात को स्कूल में खाना मिलेगा। 300 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। 16 नए स्कूल और 2 गर्ल्स कॉलेज भी बनेंगे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कच्चे के इलाके से मुतालिक बड़े तरक्याती और सिक्योरिटी इक़दामात का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक सूबे में किसी भी किस्म का नो को एरिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हुकूमत की पूरी तवज्जो इस इलाके की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मरकूज है। इसी हवाले से 23 अरब रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई है। इस पैकेज के तहत कच्चे के इलाके को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि कच्चे के इलाके को माजी में डाकुओं की महफूज पनाहगाह समझा जाता था, जहां रियासत के अंदर रियासत कायम थी। ताहम चंद माह कबल किए गए बड़े ऑपरेशन के बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। मुतअद्दिद जराइम पेशा अनासर ने हथियार डाले और इलाका क्लियर कर दिया गया, जबकि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान किसी बड़े वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। कि कच्चे के अंदर पुलिस जो है वो एंटर नहीं हो सकती। आपने ये सुना कि कच्चे के लोग जो है वो लोगों को गवा करके डाकू ले जाते हैं और उन्होंने स्टेट के अंदर एक अपनी स्टेट कायम की हुई है। ये सब आपने आज से 5 महीने तक ये खबरें देखते और सुनते रहे। मोस्टली लोगों ने हथियार डाले हैं, मोस्टली लोगों ने सरेंडर किया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अब इस इलाके की तरक्की के लिए जामिया मंसूबा बंदी कर ली है, जिसके तहत 23 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर कर लिया गया है।
اس منصوبے میں 14,500 ایکڑ سرکاری زمین میں سے کچے کے مقامی افراد کو بھی زمین مفت فراہم کی جائے گی۔ تعلیمی اداروں کی بہتری، 300 طلبہ کے لیے اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ، سڑکوں کی تعمیر و مرمت، خواتین کے لیے ہنر پروگرام اور نادرا کی سہولیات شامل ہیں، جبکہ پولیس کو جدید ڈرونز اور تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اور یہ اتنا کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان ہے، وہ اب کچا علاقہ نہیں رہے گا، کچا انشاءاللہ پکا ہوگا۔ وہاں پر تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، یہ تمام سہولیات جو ہیں وہ وہاں پر فراہم کی جائیں گے، جہاں پنجاب کے باقی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ کاشتکار اپنی زمین کے مالک ہوں گے، وہاں پر کچے کے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ سرکاری زمین جو ہے بالکل فری جو ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ نئے سکول بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز پہلے سے موجود ہیں اس کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے۔ ہونہار اسکالرشپس جو ہیں 300 کے قریب جو ہیں وہ طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس، اور 300 ہی طلبہ جو ہیں جو لیپ ٹاپ ہیں اس کا کوٹا خاص طور پر کچے کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات کے مطابق حکومت کا ہدف نہ صرف کچے کے علاقے میں مکمل امن و امان قائم رکھنا ہے، بلکہ اسے ترقی یافتہ اور جدید سہولیات سے آراستہ علاقے میں تبدیل کرنا بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف اقبال، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاک بحریہ میں پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت۔ ISPR کے مطابق آبدوز کی شمولیت کی تقریب چین کے شہر سانیہ میں ہوئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے خطاب کرتے ہوئے آبدوز ہنگور کی شمولیت پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع اور بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا، اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ یہ آبدوزیں جارحیت کو روکنے اور بحریہ عرب میں اہم سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ صدر مملکت سے ہائی نان کے پارٹی سیکرٹری اور صوبائی گورنر کی ملاقات، امن و استحکام، مکالمے اور تعاون کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں پاسپورٹ نظام کو بہتر کرنے اور شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری مدت 21 دن سے کم کر کے اب 14 دن کر دی گئی ہے، جس کا مقصد عوام کو تیز تر سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ دفاتر میں مکمل کیش لیس سسٹم رائج کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 15 روز کے اندر یہ نظام نافذ کیا جائے گا، جس سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوگا اور شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجراء کے نظام کو جلد حتمی شکل دینے اور پاسپورٹ کی گھروں تک مؤثر ڈیلیوری کے نظام کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے پاسپورٹ نظام میں اصلاحات کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کو ناگزیر قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا، گزشتہ 2 برسوں میں آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہیں۔ آئین سے متصادم ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدلیہ اس وقت کمپرومائز ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترامیم میں کچھ شقیں آئین اور شریعت سے متصادم ہیں۔ ترامیم کے ذریعے ملنے والے استثناء کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جس عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے اسے دبانے کی کوشش کی گئی۔ ججز کی حالیہ تبادلے قابل مذمت ہیں۔ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے حیدرآباد مرکز کا افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے لیے حیدرآباد مرکز کا قیام اہم سنگ میل ہے۔ ڈاؤن سنڈروم پروگرام کراچی کے کئی علاقوں میں فعال ہے۔ مرکز میں 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے، جبکہ صوبے میں متاثرہ بچوں کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ حکومت سندھ خصوصی بچوں کی سہولت کے لیے کام کر رہی ہے۔
افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پاکستانی سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 29 اپریل 2026 کو افغان طالبان نے سرحدی علاقے میں مارٹر گولہ فائر کیا جو مقامی شہریوں کو کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر آ گرا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اشفاق کے مطابق اسپتال میں 3 بچوں سمیت 5 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ متاثرہ شخص نور علی نے بتایا کہ گولہ اچانک گھر پر آ گرا جس کے باعث زوردار دھماکہ ہوا، جبکہ ایک اور متاثرہ شہری کے مطابق دھماکے کی شدت سے پورا گھر لرز اٹھا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے سرحد پار سے ہونے والی گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے مسلسل پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس فتنے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اسے مزید وسعت دینے کے لیے ECO ممالک کے ساتھ تعاون بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آذربائیجان کے شہر شوشا میں ECO سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سیاحتی شعبہ اس وقت 47 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کر رہا ہے، جسے 80 لاکھ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر، ہوٹلنگ اور سیاحتی مقامات میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے مذہبی، طبی اور ایڈونچر ٹورزم کو فروغ دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر شیجن طرز کی مشترکہ ویزا پالیسی کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے تاکہ خطے میں سیاحت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا بہتر سڑکوں، ہوائی اڈوں اور ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کانفرنس کے دوران پاکستانی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا، جبکہ ترکیہ، قازقستان اور ازبکستان کے حکام سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ سیاحتی تعاون، مشترکہ پروگرامز اور تعلیمی روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی افواج کی پیش قدمی پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ نئے حملوں پر امریکہ کے بڑے جہازوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی بحریہ حیران کن حکمت عملی استعمال کرے گی۔ انہوں نے آبنہ ہرمز کو بحر عرب کی سمت سے بند کر دیا ہے۔ امریکی فورسز آگے بڑھی تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ دشمن یہ سمجھا تھا وہ بہت کم وقت میں ایران کے خلاف جنگ کا نتیجہ حاصل کر لے گا۔ دشمن کا یہ اندازہ اب فوجی یونیورسٹیز میں مذاق بن چکا۔ اور وہاں امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سائنسدان نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی کے اندر میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق میزائل بھیجنے بارے تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں سامنے آیا۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے۔ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ ملتان نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کی جانب سے BZU کے ڈپارٹمنٹ گیلانی لاء کالج میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ کی کسی تعداد نے شرکت کی ہے۔ M4 کے سیکٹر کمانڈ نے اسٹوڈنٹ سے روڈ سیفٹی کے حوالے سے خطاب بھی کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں خاور گل سے۔ جی خاور بتائیے گا۔ جی بالکل، نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کی جانب سے آج ملتان BZU یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے ایک پروار جو تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہمارے ساتھ M4 کے سیکٹر کمانڈر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ بیسکلی آج یہاں پر روڈ سیفٹی کے حوالے سے جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اسٹوڈنٹ کو کیا میسج ہے، یہ بات کرتے جاننے کو۔ سر کیا کہیں گے آج یہاں پر روڈ سیفٹی کے حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بہترین جو ہے روڈ سیفٹی کا سیمینار کا انعقاد کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ کی بات کریں، موٹر وے کی بات کریں، ہائی وے کی بات کریں، درود شہر کی بات کریں، تو ٹریفک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹر وے پولیس اور بہت ہی ذکر یونیورسٹی کے لاء کے کیمپس کے اندر یونیلیور پاکستان کے اشتراک سے آج یہاں بہت بڑا
ایک ایونٹ جو ہے روڈ سیفٹی کا اس کو آرگنائز کیا گیا ہے. مقصد ہمارا روڈ کو محفوظ کرنا اور لوگوں کو ان کے گھر ان کو دہلیز پہ انفارمیشن سیف ڈرائیو کے حوالے سے اور تمام وہ مینر جو ایک ڈرائیور کے لیے ہونے چاہیے اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کرنا اور اس کے بعد جو لٹریچر ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا. یونیلیور پاکستان جو ہے وہ بھی روڈ کو سیف دیکھ رہی ہے, لوگوں کو محفوظ ڈرائیونگ کے حوالے سے اس کا بھی اپنا ایک امپیکٹ اور امیج ہے. جیسے کہ پروفیسر صاحب سے بات کی جا رہی ہے, اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آج کے جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے بہت ساری جو اویئرنیس حاصل ہوتی ہے. سیکٹر کمانڈر صاحب سے بھی بات کی, ان کا کہنا ہے کہ جب ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو ہمیں سیٹ بیلٹ کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں, اپنی فیملیوں کو بھی محفوظ بنائیں اور دیگر لوگوں کو بھی محفوظ بنائیں. دیر سے پہنچنا جو ہے نہ پہنچنے سے بہتر ہے. جی اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.